یعنی اپنی طرف سے اس نے بہت طمطراق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیلنج کر دیا، تم معجزے لے کے آئے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ کوئی معجزے نہیں ہے، جادوگری کا کوئی کمال دکھا رہے ہو، کوئی فن ہے تمہارے ہاتھ میں، ہم بھی اپنے فنکاروں کو بلائے لیتے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، فرمایا اس طرح ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جو پس منظر تھا وہ خود ایک نشانی تھا، ہاتھ میں بھی عصا لے کر آئے، ید بیضا لے کر آئے، پھر پے در پے دوسرے موقع پر بتایا ہے کہ اور بھی بہت سی نشانیاں تھیں جو ہم نے دکھائی۔ ایک اور جگہ پر ان کو باقاعدہ گن دیا ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہوا ہے۔ ہم نے آیت 33 کے تحت وہاں ان نشانیوں کی تفصیل کر دی، وہاں 9 نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو پے در پے ظاہر ہوئیں، اور وہ فرعون کو، فرعون کے سرداروں کو، فرعون کی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن فرمایا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ انسان جب اپنی انانیت کا اسیر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس کو کوئی بات منوائی جائے۔ انسان پر جنس کے جذبے کا غلبہ ہو جائے تو کوئی واز کام نہیں کرتا، اور اس کی انانیت بے لگام ہو جائے تو کوئی استدلال کام نہیں کرتا۔ انانیت کی غلامی ہے جس کو انسان بظاہر آزادی سمجھتا ہے، لیکن وہ اس غلامی میں حق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، استدلال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ استدلال یہ تقاضا کرتا ہے، ریزننگ یہ کہتی ہے کہ بات سننے سمجھنے کے لیے آمادگی ہو۔ اس آمادگی کو قرآن نے انسان کی نفسیاتی تحلیل کرتے ہوئے انابت سے تعبیر کیا ہے، یعنی بندہ اپنی انانیت پر قابو پالے، اپنے مانے ہوئے کو نہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو حق کے لیے انسان کے سینے کو کھولتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نہ پیدا ہو تو کوئی پیغمبر بھی کوئی چیز انسان میں داخل نہیں کر سکتا، پہلے وہ آمادگی ضروری ہے۔ اس کو پھر ایک جگہ بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، وہ چٹیل چٹانوں پر پڑتی ہے، کوئی رویدگی نہیں ہوتی، پڑتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس میں تھوڑی بہت مٹی تھی بھی تو وہ بھی بہا لے جاتی ہے، کوئی رویدگی کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر زمین قبول کرنے والی ہو، زرخیز ہو، تو 2 قطرے نہیں پڑتے کہ وہ اپنا سینہ کھول دیتی ہے، اور اس کے اندر سے کیا کیا نباتات، کیا کیا پھول، کیا کیا پتیاں، کیا کیا اللہ کی عنایتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم دکھاتے ہیں، لیکن انسان اگر ابا پر یعنی انکار پر اصرار کرے، یہی لفظ ابلیس کے لیے استعمال کیا ہے، ابا واستکبر، یعنی جب حقیقت بالکل سامنے آ گئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں اب مجھے نہیں ماننا، اور استکبار کیا۔ تو یہ نہیں اب مجھے نہیں ماننا، یہ انانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس میں انسان اپنے لیے خود بے شمار حجاب پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس کی جانب توجہ دلائی کہ اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا، اور بجائے اس کے کہ آگے سے کوئی استدلال کرتا، آگے سے کوئی بات کہتا، یعنی 2 رویے ہوتے ہیں۔ اگر انسان انانیت کا اسیر نہیں ہے اور وہ حقیقی مخاطب ہے، حق کا سچا طالب علم ہے، طالب علمانہ ذہنیت رکھتا ہے، اس نے اپنی تربیت اس طرح کی ہے کہ مجھے علم کا سچا طالب بن کر رہنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یا تو صحیح بات سامنے آ گئی مان لے گا، اور یا پھر شائستہ استدلال کرے گا۔
یعنی سوالات اٹھائے گا، سمجھنا چاہے گا، ہر بات کو دائیں سے بائیں سے پوچھے گا، ممکن ہے اس میں برسوں لگ جائیں، لیکن یہ نہ اباء ہے، نہ استکبار ہے، نہ انانیت ہے، یہ سمجھنے کا عمل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے چونکہ نہیں ماننا، تو پھر کبھی انسان دوسرے پر اخلاقی حملہ کرتا ہے، کبھی اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، کبھی بات کہنے والے کو اس کے محرکات کے حوالے سے دائیں بائیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر استدلال نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ ایک شائستہ استدلال کے ساتھ آدمی سمجھنے سمجھانے کا عمل شروع کر لیتا ہے۔ فرعون نے وہی دوسرا کام کیا، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں مانے گا تو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کی یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بات کرنے پہ آمادہ ہوتا، سمجھنے کے لیے تیار ہوتا، یہ فرمایا کہ ایک تو استدلال ہے، ریزننگ ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے تو معجزے دکھا دیے، لیکن انانیت کے اسیر معجزوں کو دیکھ کر بھی استکبار سے نجات نہیں پاتے، تو بجائے اس کے کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہوتا یا مزید کوئی بات ایسی کہتا جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ حقیقت میں بات کو سمجھنا چاہتا ہے، ارشاد ہوا کہ اس نے کہا، موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یعنی بات ہی بالکل الٹ کر رکھ دی۔ یہاں ذات باری زیر بحث ہے، ذات باری کا پیغام زیر بحث ہے۔ زیر بحث معاملات یہ ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار ہے جو تمہیں دعوت حق دے رہا ہے، اس پر کوئی بات نہیں، یہ کہ یہ تم بڑی نشانیاں دکھا رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کوئی جادوگر بن کے آ گئے ہو اور پیش نظر کوئی سیاسی مقاصد ہیں، اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ اس نے آگے بڑھ کے الزام لگا دیا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیچھے لگا لو، یہ اس لیے دکھا رہے ہو معجزات، یعنی لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیچھے لگا لو اور وہ ہمارے خلاف بغاوت کر کے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی امنگ پیدا ہوئی ہے، جادو سیکھ لیا ہے اور اس طریقے سے ان کو متاثر کر کے ہماری بادشاہت ختم کرنا چاہتے ہو۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اثر مٹانے کی کوشش کی جائے، ایسے موقعوں پر یہ لیڈر حضرات جو بہانے بازی کرتے ہیں یا بات کو بگاڑتے ہیں یا اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کا اثر نہ ہونے پائے، دوسرے انہیں سیاسی خطرہ قرار دے کر اپنے اعیان و اکابر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا مشتعل کر دیا جائے کہ وہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ یعنی جب محرکات بیان کرنے شروع کر دیے جائیں، یہ فلاں صاحب تو اصل میں یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کی طرف متوجہ کر کے ایسی فضا پیدا کرنا مقصود ہے جس میں دلیل اور استدلال بے معنی ہو جائے، لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ یعنی کسی شخص کی نیت اور اس کے محرکات اگر برے متعین کر کے لوگوں کو بتانے شروع کر دیے جائیں یا اس پر اخلاقی حملے شروع کر دیے جائیں، تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی استدلال کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے، چنانچہ وہ اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی چال اس نے چلی اور یہی طریقہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ یہی بات ہے، تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں۔ اس نے کہا کہ جو چیز لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور پیچھے لگانے کے لیے تم لے آئے ہو، وہ وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کی سحر انگیز
گفتگو کو لوگوں نے یہی کہا، یعنی قریش قرآن مجید کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں ساحری ہے اور ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے اور اپنی مشیخت جمانے کے لیے ہے۔ چنانچہ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پھر سب مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہت ویسے ہی دے دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو اور ہماری تہذیب کو ہدف نہ بناؤ۔ جس کے بعد پھر رسالت مآب نے وہ جواب دیا ہے جو تاریخ انسانی کا ایک لافانی جواب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی بات ہے، یعنی اگر یہ جادوگری دکھانی ہے اور اس کے زور پر لوگوں کو پیچھے لگانا ہے تو اچھی بات ہے، ہمارے پاس بھی کوئی کم بڑے جادوگر نہیں ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور ایسا ہی جادو تمہیں دکھائیں گے۔ سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، یعنی یہ گویا اس نے چیلنج کر دیا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم کسی پروردگار کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کوئی رسول نہیں ہو، کوئی نبی نہیں ہو، یہ ایک فن ہے جو تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، اس سے یہاں لوگوں کو دربار میں بھی تم نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور آگے کی باتیں بھی کر رہے ہو اور طرح طرح کے مطالبے سامنے رکھ رہے ہو۔ ہم بھی ماہرین کو بلاتے ہیں اور یہ تمہارا جو کچھ بھی جادو ہے اس کی کلئی کھول دیں گے، ہمارے ساتھ وقت طے کر لو۔ سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ معاف کیجیے، کوئی بیچ کی جگہ مدعا کیا ہے؟ میں نے وضاحت کیا، یعنی جہاں ہمارے اور تمہارے آدمی آسانی کے ساتھ جمع ہو سکے۔ تم لوگ بھی آ جاؤ، تمہاری قوم کے لوگ بھی آ جائیں، ہمارے لوگ بھی آ جائیں گے، یہ مقرر کر لیتے ہیں اور اس جگہ پر وعدے کے دن ہم تمہارے اس جادو کی حقیقت لوگوں پر واضح کریں گے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ یعنی اپنی طرف سے اس نے بہت تمطراق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیلنج کر دیا، تم معجزے لے کے آئے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ کوئی معجزے نہیں ہے، جادوگری کا کوئی کمال دکھا رہے ہو، کوئی فن ہے تمہارے ہاتھ میں، ہم بھی اپنے فنکاروں کو بلائے لیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ غالباً کسی میلے یا فرعون کی سالگرہ کا دن تھا جس کی تاریخ اس وقت سامنے تھی۔ آگے اسے یوم الزینہ اس لیے کہا ہے کہ لوگ اس طرح کے موقعوں پر اپنے آپ کو بھی آراستہ کرتے اور شہروں کو بھی سجاتے ہیں۔ کوئی میلے کا دن آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی دن نامزد کر دیا کہ جب لوگ تمام ملک سے کھنچ کر یہاں پہنچے ہوئے ہوں گے تو سب کے سامنے اور دن کی پوری روشنی میں وہیں فرعونی تہذیب کا سارا طلسم باطل کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ یہی موقع ہے اس کی حقیقت بھی کھول دی جائے، چنانچہ وہ دن طے ہو گیا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جب فرعون سیدنا موسیٰ کی دعوت سے بالکل زچ ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا خیال یہی ہے کہ تم لوگ کوئی علم سیکھ کر آ گئے ہو اور اپنے اس علم کے زور سے اب ہماری اس سرزمین سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ ہم بھی اب اس علم کے ماہرین کو بلائے لیتے ہیں، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، کوئی بیچ کی جگہ ہونی چاہیے، نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرو گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، یعنی اس نے کہا تھا کہ کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ دن کسی میلے کا کسی جشن کا دن ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی کوئی دن قریب آ رہا تھا۔ عام طور پر تہوار قومیں منعقد کرتی رہتی ہیں، بادشاہوں کے زمانے میں ان کی سالگرہ کے دن بھی منائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود ایک زمانہ ایک بادشاہی میں بسر کیا ہے
وہاں ایسے دن بادشاہوں کے حوالے سے سال میں 2 3 4 مرتبہ آ ہی جاتے تھے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غالباً کسی میلے یا فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، تاریخ سامنے ہی تھی، اسی کو یہاں یوم الزینہ کہا ہے۔ یوم الزینہ یعنی بننے، سنورنے، آراستہ ہونے، آراستہ کیے جانے کا دن۔ اس طرح کے میلوں ٹھیلوں کے موقعوں پر چونکہ آرائش کی جاتی ہے، شہر سجائے جاتے ہیں، لوگ بھی طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ہم جانتے ہیں کہ یوم پاکستان کی تقریبات ہوتی ہیں، اس کا جشن ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ میں 4 جولائی کو یہی دن منایا جاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ آراستگی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو زینت سے تعبیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سوچ کر یہی دن نامزد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب لوگ تمام ملک سے کھنچ کر وہاں آ جائیں گے تو سب کے سامنے اور پورے دن کی روشنی میں اس فرعونی تہذیب کا کچا چٹا کھل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ دن چڑھے میں نے لکھا ہے یعنی چاشت کے وقت، جب سورج اچھی طرح طلوع کر چکا ہوتا ہے، آپ سمجھیے کوئی ہمارے لحاظ سے دن کے 10-11 بجے۔ اس طرح کے موقعوں پر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جمع کرنا پیش نظر ہو تو یہی وقت موزوں ہوتا ہے، یعنی لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں، دور دراز کے قصبوں سے بھی چل کے پہنچ جائیں، تو ایسا وقت مقرر کیا جائے، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے۔ اس کو بھی اندازہ تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ صورتحال کوئی عام صورتحال نہیں جو ہم کو پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس وعدے کے بعد یا اس طرح چیلنج قبول کر لینے کے بعد اس نے جیسے لوگوں سے مشورے کیے ہوں گے، کون لوگ بلائے جائیں، اس پر گفتگو ہوئی ہوگی، وہاں کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، کیا اہتمام کیا جائے گا، اس کو ان الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ فجمع کیدہ ثم أتىٰ، یعنی فرعون وہاں سے ہٹا، پھر اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا، یعنی سب اہتمام کر کے تیاری کر کے، اس میں کچھ دن تھے۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات میں وضاحت ہے کہ فرعون نے اپنے اعیان و اکابر سے مشورہ کیا اور بالآخر یہ طے پایا کہ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ تمام ملک میں ہر کارے دوڑائے جائیں اور ماہر ترین جادوگروں کو بلا لیا جائے۔ یہ نفسی علوم کے ماہرین ہیں جنہیں قدیم زمانے میں جادوگر کہا جاتا تھا۔ ان کی کئی قسمیں ہیں، وہ لوگ کہ جو محض آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح شعبدہ بازی کرتے ہیں۔ وہاں کسی چیز کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے غلط فہمی میں پڑ جائیں، وہ کچھ سمجھ رہے ہوں، حقیقت کچھ ہو۔ اسی کی ایک دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے نفس پر ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ جس طرح جادوگر یا اس علم کا ماہر سمجھتا ہے وہ چیز کو اسی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس سے آگے بھی اس کی بعض صورتیں ہیں جس میں پھر جنات کا بھی کچھ عمل دخل ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جن سے نفسی علوم کے ماہرین اپنے علم کا یا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نفسی علوم کی طرف اس طرح کا اشتغال نہیں رہا، اس لیے کہ ان علوم میں کچھ غیر معمولی ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، چیزوں کو سیکھنے کے بھی وہ ذرائع موجود نہیں ہیں،
زیادہ تر یہ علم سینہ بسینہ ہی رہے ہیں، تو ہمارے زمانے میں زیادہ رجحان مادی علوم کی طرف ہوا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس کائنات میں ہم جن چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک مادہ ہے جس سے یہ اشیاء وجود پذیر ہوتی ہیں، دوسرے نفس ہے جس کا ظہور ہماری انا، ہمارے شعور، ہمارے احساسات میں ہوتا ہے، اور ہم اپنے باطن میں اپنی خودی کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے اسی قالب سے بولتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، نفس اور مادہ، جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ نفس اور مادہ دونوں تک رسائی کے لیے ہمارے پاس حواس ہیں۔ مادے تک رسائی کے لیے ظاہری حواس ہیں جن سے ہم واقف ہیں، عام طور پر ان کو حواس خمسہ یا 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں، دیکھتی ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں، زبان ذائقہ چکھ لیتی ہے، ہاتھ لمس محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے باطنی حواس ہیں، یعنی باطنی حواس کچھ محسوسات ہمارے شعور تک منتقل کرتے ہیں، درحال ہے کہ ہم ان حواس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ہمارے نفس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں خواہشات در آتی ہیں، ہماری عقل کام کرتی ہے، ہم چیزوں پر اخلاقی حکم لگاتے ہیں، ہم ان کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ ان کی صورت کے لحاظ سے کرتے ہیں، جس کو آپ حسن و قبح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ چیز خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، ایک حصے جمالیات ہمارے اندر ہے۔ تو یہ ہمارے باطنی حواس ہیں، ان سے ہم نفس کو زیر مشاہدہ لاتے ہیں، نفس تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرح کے حواس کیا ہیں؟ یہ اصل میں باب العلم ہے، یعنی انسان کے لیے علم کا دروازہ انہی سے کھلتا ہے، وہ ان سے داخل ہوتا ہے اور پھر علم کی دنیا میں جاتا ہے۔ ان سے داخل ہو کر جن چیزوں کو ہمارا شعور پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو ہم ادراک کہتے ہیں۔ یہ ہمیں ادراک ہو گیا، یہ چیز ہماری گرفت میں آ گئی، اس کو ہم نے گویا پا لیا۔ یہ ادراک ہے کہ جس کے لیے پھر ہمارے اندر سے ایک حکم نکلتا ہے، وہ حکم تمیز پیدا کرتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری سے الگ کرتا ہے، باطل میں جذبے کو خواہش سے الگ کرتا ہے، عقلی چیزوں کو اخلاقی چیزوں سے الگ کرتا ہے، اور باہر ہر صورت کے بارے میں الگ الگ ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ یہ چیز گول ہے، یہ چوکور ہے، یہ سیدھی ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ اس طرح کے تمام مقولات صادر ہوتے ہیں ہمارے اندر سے، اور یہ چیز پھر ادراک کو علم میں بدل دیتی ہے، اس سے ہمارا علم وجود میں آتا ہے۔ یہ علم ہے جس کو پھر ہمارے جب شعور سے دوچار کیا جاتا ہے تو شعور میں اللہ تعالیٰ نے ایک منطق ودیت کر رکھی ہے، وہ 3 بنیادی مقدمات پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ اثر ہے تو مؤثر بھی ہونا چاہیے، فعل ہے تو فاعل بھی ہونا چاہیے۔ فعل میں اگر کچھ خصوصیات کا ظہور ہو رہا ہے، کچھ صفات کا ظہور ہو رہا ہے، تو وہ فاعل میں بھی لازماً ہونی چاہیے۔ یہ 3 استدلال کے مقدمات ہیں۔ عقلی علم اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلا علم ادراک سے پیدا ہوتا ہے اور یہ استدلال سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں مل کے انسانی علم کو تخلیق کرتی ہیں۔ اس میں جب ہم مادے کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سائنس میں کیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ پیٹرن، کچھ منہاج ہیں جو چیزوں کو پیدا بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو قائم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پیٹرن اور وہ منہاج ہیں جن کو ہم پھر قانون کہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے فزکس کے لاز پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ باطن کا مطالعہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی کچھ پیٹرن اور کچھ منہاج ہیں جو ایک خاص طرح کے ارتکاز توجہ سے سیکھے جا سکتے ہیں یا دیکھے جا سکتے ہیں یا سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو گویا جس طرح سے یہ فزکس کے لاز ہیں، اسی طریقے سے نفس میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہیں۔ ان قوانین کا علم حاصل کر کے نفسی علوم پیدا ہوتے ہیں، جیسے ادھر سائنسی علوم پیدا ہوتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں اب ہماری ساری توجہ مادی علوم کی طرف ہے، اور اس میں انسان نے بڑے کمالات دکھائے ہیں، حیرت انگیز چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔
اس سے زیادہ حیرت انگیز چیزیں نفسی علوم کے ماہرین کر دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے جس طرح باقی معاملات میں ایک رہنمائی کی ہے، اصولی رہنمائی، اسی طرح نفسی علوم کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً یہ بتایا ہے کہ نفسی علوم کی مہارت لوگوں نے بھی پیدا کی ارتکاز توجہ کی مشقوں اور ریاستوں سے، اور ہم نے اس نفسی علم کو فرشتوں کے ذریعے سے سکھانے کا اہتمام بھی کیا۔ چنانچہ ان فرشتوں کا سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے کہ وہ ہاروت و ماروت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا اور بابل کے شہر میں انہوں نے لوگوں کو نفسی علوم سکھائے۔ وہ نفسی علوم جو انہوں نے سکھائے وہ شیطنت سے پاک تھے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ان کو بھی لوگوں نے دو دھاری تلوار کی طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جیسے کوئی سائنس کو استعمال کر کے تباہی پیدا کر دے، لوگوں کے مارنے کا سبب پیدا کر دے۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے ماہرین مختلف قوموں میں پیدا ہوتے رہے اور ایک زمانے میں بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہی میں سے ایک ماہر کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ جو قوانین کار فرما ہے اس کائنات میں، کچھ نفس میں کچھ مادے میں، وہ ان قوانین کا بڑا عالم تھا۔ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 کم و بیش میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے میں لا کر وہاں پیش کر دیا۔ ہم نے مادی علوم کی ترقی کے نتیجے میں یہ دیکھ لیا ہے کہ ہماری یہ نشست اسی طرح بالکل زندہ حرکات کے ساتھ، آواز کے ساتھ، ماحول کے ساتھ یہ اس کائنات کے کسی بھی حصے میں دکھائی جا سکتی ہے اور چشم زدن میں لے جائی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح یہاں یہ غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے، وہاں بھی ہوئی۔ یہ علم ہے جس کے ماہرین کو بلایا گیا۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنے سب داؤ اکٹھے کیے اور پھر لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ماہر ترین لوگ بلائے جائیں۔ آیت میں اس کی انہی تدبیروں کو داؤ اکٹھے کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ یہ سب بڑے اہتمام سے ہوا، ایسے ہی نہیں ہوا، باقاعدہ ایک یوم الزینہ یا میلے کا دن یا سالگرہ کا دن منتخب کیا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ دن بھی ایسا تھا کہ اس میں بالعموم پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہی تھے۔ پھر ہرکارے دوڑائے گئے اور سب بڑے بڑے ماہرین جمع کر لیے گئے۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ زیادہ بڑے ماہرین کا انتخاب بھی کیا گیا ہوگا تاکہ کوئی ناکامی کا امکان باقی نہ رہے۔ فجمع کیدہ ثم اتی، تو اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیصیبکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی۔ خیر ہے کہ اللہ کا پیغمبر کوئی مقابلے جیتنے کے لیے تو نہیں آیا، انہوں نے تنبیہ کی لوگوں کو۔ یعنی جب معاملہ آخری مرحلے پر پہنچ گیا، سب لوگ جمع ہو گئے تو توجہ دلائی، فرمایا شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یعنی انہوں نے گویا آخری مرتبہ متنبہ کیا کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں جس میں یہ مقابلے کرنے پہ آ گئے ہو، اس کی کہ اس کائنات کا ایک ہی معبود ہے، اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ تم شامت کے مارے ہو کہ اس بات کو نہیں مان رہے، ورنہ یہ تو علم و عقل کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس وجہ سے اس دعوت پر ایک مرتبہ پھر غور کر لو۔ میں نے اگر آخری حجت پوری کر دی تو اس کے بعد تو پھر اللہ عذاب لے آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ میں نے لکھا ہے فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصلاً یہی تھی۔ یعنی وہ جو دعوت لے کے آئے تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ تم اپنا اقتدار چھوڑو، میں اس کو لینے آ گیا ہوں۔ وہ توحید کی دعوت تھی، توحید کی دعوت اور اخلاق عالیہ کو اختیار کرنے کی دعوت۔ اخلاق عالیہ کیا ہیں؟ عدل، انصاف، احسان، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے بچنا، حق تلفی نہ کرنا، فواحش سے اجتناب کرنا، یہ اخلاق عالیہ ہے۔
یہی پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے 2 لفظوں میں، وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں۔ تو ان کی دعوت یہی تھی کہ یہ لوگ اپنے مشرکانہ تصورات و عقائد سے دستبردار ہو کر خدائے واحد کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور وہ کیا چاہتے تھے ان سے؟ لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سب سے پہلے اسی کو پیش کیا ہے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے سامنے بھی، اس سے پہلے تو وہ فرعون کے دربار میں تھے، وہیں دعوت پیش کر رہے تھے، اس کے اعیان و اکابر تھے، اب جب پوری قوم بھی اکٹھی ہو گئی تو قوم کے سامنے بھی ان کو گویا دعوت پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں پہلا مرحلہ تو بات پہنچانے کا ہوتا ہے، اس میں وہ اعلان عام کا طریقہ پہلے مرحلے میں اختیار نہیں کرتے۔ اگر خاندان ہے تو اس کو کہیں گے یہاں فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کو دعوت پیش کی گئی، ایسے ہی ہونا بھی چاہیے۔ بادشاہتوں میں اس سے مختلف طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، وہ براہ راست لوگوں کے پاس جا بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب پہلے مرحلے کے نتیجے میں خود فرعون نے موقع فراہم کر دیا کہ اب وہ قوم سے خطاب کر لے، ساری قوم جمع ہو گئی ہے، ایک بڑا میلے کا دن ہے، اس وقت کی آبادی میں گویا وہ ایک ام القریٰ وجود میں آ گئی، تو پھر انہوں نے سب سے پہلے وہ دعوت پیش کی۔ یہ قرآن مجید نے اس کو بالکل اجمال کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس سورہ میں اسلوب یہی ہے، اس لیے کہ اس کا مدعا بالکل الگ ہے، لیکن دوسری جگہوں پر پھر اس کی تفصیل کی ہے۔ لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سب سے پہلے اسی کو پیش کیا ہے، اور اسی کی یہ دلیل بھی واضح کر دی ہے کہ علم و عقل میں شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ سراسر افتراء علی اللہ ہے۔ یعنی شرک اس کے لیے نہ علم تقاضا کرتا ہے نہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ خدا کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ کچھ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو عقل کے سامنے پوری قوت سے آ جاتے ہیں۔ اس کو میں نے اپنے ایک مضمون میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، خدا پر ایمان کے زیر عنوان، اور یہ بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے خلق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ خلق ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے، خلق کا فعل ہمارے سامنے ہو رہا ہے، بے جان مادوں سے جان ہمارے سامنے صورت پذیر ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اب بالکل ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیا ہے۔ ہمارے سائنسی تجربات نے ایک ایک چیز کو ایک ایک مرحلے پر دکھا دیا ہے۔ تو یہ خلق کا غیر معمولی فعل جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس میں عقل اپنی ساخت کے لحاظ سے، شعور اپنی ساخت کے لحاظ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ فعل ہے اور اس میں اس طرح کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں حکمت کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں علم کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں ارادے کا ظہور ہو رہا ہے، یہ انسان کا بننا کوئی معمولی چیز ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہمارے سامنے بنتا ہے اور ایک مخلوق عورت کے پیٹ میں بنتا ہے، اور اس کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک مرحلے کو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا شعور یا ہماری عقل کہتی ہے کہ اب اس کا خالق ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال تو عقلی سوال ہے، پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنا پیچیدہ، اتنا غیر معمولی، اتنا حکیمانہ فعل دیکھنے کے بعد شعور یہ ماننے ہی کے لیے نہیں تیار ہو سکتا کہ یہ کوئی آپ سے آپ چیز ہے جو وجود میں آ گئی ہے۔ اسی کو قرآن نے ایک مقام پر بیان کیا ہے کہ تم ادنا تأمل کرتے ہو تو پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ہم خلق من غیر شیء، کیا خلق کا یہ فعل خالق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ذرا غور کرو گے تو زیادہ سے زیادہ اس فعل میں جن صفات کا ظہور ہو رہا ہے ان کے لحاظ سے تمہاری نگاہ اپنے آپ پر پڑے گی کہ اگر اس کا خالق کوئی ہو سکتا ہے تو میرے جیسا ہی ہو سکتا ہے، یعنی جس کے پاس شعور ہو، ارادہ ہو، علم ہو، حکمت ہو۔ تو فرمایا ہم الخالقون، یعنی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جن پر کوئی عاقل آدمی غور کر سکتا ہے۔ یہ مقدمات کی پہلی ترتیب ہے۔ تو خدا کون ہے، خالق کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پیغمبروں نے ہمیں دیا ہے، اور پیغمبروں نے خود پہلے اپنے پیغمبر ہونے کے دلائل دیے ہیں، عقل سے پہلے اپنا آپ منوایا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کائنات کا خالق تمہارا خالق بھی ہے، اور وہ خالق ایک حی و قیوم ہستی ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کا تعارف کرایا ہے۔ یہ بات بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلق تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے
کہ وہ خلق کرتے ہیں، اس وقت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایجادات کے ڈھیر لگا دیے ہیں انسانوں نے، اور ہر روز نئی سے نئی چیز پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خلق کیسے ہوتی ہے اس کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس خلق کے لیے مادی سر و سامان موجود ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مادی سر و سامان پھر کہاں سے آیا؟ یعنی آگے تو خلق کو ہم نے کچھ سمجھ لیا، اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، میں بدیع السماوات والارض ہوں، میرے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں عدم سے ایک چیز کو وجود میں لے آؤں۔ پھر سوال ہوا کہ یہ وجود میں آنے کا معاملہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اس کے لیے بھی مجھے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نقشے بنواؤں اور میں اس کے لیے کاریگر بلواؤں۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کن فیکون، کہ یہ ہو جائے، تو میرے ارادے کے لحاظ سے میں کہتا ہوں تو فوراً ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لیے کوئی لمبا عرصہ مقرر کر دیتا ہوں تو اس میں تدریج کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اور پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ بات کہ اس کائنات میں کوئی شریک بھی ہونا چاہیے، نہ علم اس کا تقاضا کرتا ہے نہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی بات یہی واضح کی کہ یہ تم نے کیا اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہوا ہے، خدا کا خوف کرو اور اس کے شریک ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکل سکتا ہے۔ اور تنبیہ کی کہ قد خاب من افترا، یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے، جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس تاریخ کی طرف اشارہ ہے جس میں رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ نامرادی بار بار سامنے آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہزاروں سال کو محیط تھا، ہم ہر بستی میں اپنا رسول مبعوث کرتے رہے ہیں، اور اسی شرک کے معاملے میں جو اس وقت یہ ایک بڑی تہذیبی قوت بن گیا تھا، لوگوں کو ہمارے رسول متنبع کرتے تھے، اور پھر جنہوں نے بھی شرک پر اصرار کیا وہ خائب اور نامراد ہوئے اور بالآخر اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے، ان کے فیصلے اسی دنیا میں سنا دیے گئے۔ یہ اس تاریخ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبروں کا سلسلہ رہا ہے اس میں دیکھ لو یہی ہوتا رہا ہے، تو کیا تم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم بھی یہی نامرادی یہاں سے لے کے جاؤ گے؟ تو ایک دو جملوں میں یہاں خلاصہ کیا ہے قرآن نے، ظاہر ہے کہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی اور اس بات کی وضاحت کی ہوگی، اور ایک موقع ملا تھا ان کو، پوری دعوت انہوں نے پیش کر دی۔ قرآن مجید اسی تاریخ کو پیش کرتا ہے سورہ عصر میں، والعصر، یعنی پیغمبروں کی تاریخ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے جب ان کی دعوت نہیں مانی تو ان الانسان لفی خسر، پھر ان کو بالآخر خسارہ دیکھنا پڑا ہے اسی دنیا میں۔ اس سے اگر کوئی بچا ہے تو وہ ایمان والے ہی بچے ہیں، جنہوں نے اچھا عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ تو یہی خلاصہ ہے پیغمبروں کی دعوت کا، انہوں نے یہ دعوت پیش کر دی ان کے سامنے۔ فرمایا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثہ بحثی اور چپکے مشورے کرنے لگے، یعنی وہ ایک مرتبہ پھر ایک سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کو بھی دو جملوں میں قرآن نے بیان کر دیا ہے، یعنی یہ سارے کے سارے آیان، اکابر، فرعون کے دربار کے بڑے لوگ، اس کے امراء، خود فرعون، سب موجود ہیں، اور قوم بھی بہت بڑی تعداد میں اکٹھی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر کچھ خاموشی چھا گئی اور آپس میں انہوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو گویا ہم اپنا ہی برا کر بیٹھے، ایک موقع دے دیا کہ یہاں یہ تقریر فرمائیں اور اس طرح سے اپنی دعوت پیش کر دیں۔ تو کچھ بحثہ بحثی اور کچھ مشورے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ وہی ہونا تھا جو ہٹ درم اور ضدی لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے گویا لوگوں کے اندر بھی تو ایک اضطراب پیدا ہوا کہ یہ بات تو معقول لگتی ہے، سمجھنے کی بات ہے، سوالات بھی ہونے شروع ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو پھر متنبع کیا، یعنی ایک اور تقریر کرنا پڑ گئی۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ بالآخر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں،
یعنی ان کی باتوں میں کہیں نہ آ جانا کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی شرک توحید کی بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں ماہر جادوگر ہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی، تمہاری تہذیب کا خاتمہ کر دیں۔ تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ تو اصل میں کوئی نئی دنیا بنانے اور اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، البتہ مسلح ہیں، ہتھیار ان کے پاس زبردست ہیں، اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں، تو یہ کہیں ان کی تم توحید اور شرک کی تقدیر سے متاثر نہ ہو جانا۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر گویا موقع ملا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی دعوت پوری قوم کے سامنے پیش کر دیں، انہوں نے کر دی، اور فرعون اور اس کے اکابر کو بھی، اس کے امراء کو بھی اپنے دفاع میں پھر ایک اور تقریر کرنا پڑی۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو دن مقرر کیا گیا تھا وہ آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، ایک میلے کی سی کیفیت تھی۔ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی دعوت قوم کے اس نمائندہ اجتماع میں پیش کر دیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نہایت جامعیت کے ساتھ اور مختصر طریقے پر جو پیغام وہ لے کے آئے تھے وہ میلے کے اس اجتماع میں سب تک پہنچا دیا۔ یہ پیغام مؤثر ہو سکتا تھا، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی تو فرعون ان کے اکابر کو بھی یہ خیال ہوا کہ لوگوں کو ان کے سحر سے بچانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ یہ جملہ دونوں پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ ایک یہ کہ مخاطبین کو یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ کہیں انہیں پروردگار عالم کا پیغام رسا پیغمبر نہ سمجھ لیں، بلکہ یہی خیال کریں کہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، اس کے بڑے ماہر ہیں، اور اپنی اس مہارت سے فائدہ اٹھا کر یہ ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غلبہ، تفوق، برتری یہ انسان کی بڑی جبلتوں میں سے ایک جبلت ہے، اور جس وقت وہ علم کے لحاظ سے برتر ہوتا ہے، کسی فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسن عطا فرماتے ہیں، بڑی مؤثر یا غیر معمولی شخصیت دے دیتے ہیں، یہ سب چیزیں غلبے یا تفوق یا برتری کی نفسیات کو انگیخت کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، قوت حاصل کرنے کی، برتری حاصل کرنے کی کشمکش۔ یہ ہم افراد میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم جماعتوں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم فرقوں اور گروہوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور عالمی سطح پر بڑی طاقتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اسی جبلت سے اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان بھی کرتا ہے۔ وہ شکم کی جبلت میں بھی ہوتا ہے، وہ جنس کی جبلت میں بھی ہوتا ہے، اور وہ تفوق اور برتری کی جبلت میں بھی ہوتا ہے۔ اس امتحان کا اصول یہی ہے کہ انسان اپنی ہر جد و جہد، اپنے ہر اقدام اور اپنے ہر فیصلے میں اخلاقی اصولوں کی برتری قائم رکھے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل چیز ہے، ہر شخص، ہر جماعت اور ہر بڑی طاقت اس میں کامیاب نہیں ہوتی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالعموم نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ ہماری طاقت یا ہماری قوت کو چیلنج درپیش ہو گیا ہے، اور غالباً مقصد یہی ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہو جائیں اور پھر وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ تو انہوں نے بحثہ بحثی اور مشورے کر کے بالآخر جب بات شروع کی، یعنی سیدنا موسیٰ کی تقریر کے جواب میں بات شروع کی، تو پہلا جملہ یہی کہا کہ یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں۔
میں نے لکھا ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جادوگروں کے اندر پیشہ ورانہ رقابت کا جذبہ بھڑکانے کے لیے کہی گئی ہے۔ وہ میدان مقابلہ میں آئے ہیں، ان کو بھی برانگیختہ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے ہنر آزمائیں، اپنے کرشمے دکھائیں اور میدان مقابلہ میں اتریں تو ان کو یہ معلوم ہو کہ فتح و شکست کا یہ میدان فیصلہ کن ہو جائے گا، اور کس لحاظ سے فیصلہ کن ہو جائے گا اس کو بھی بیان کیا انہوں نے کہا کہ یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، یہ چاہتے ہیں، یعنی موسیٰ و ہارون دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک قوم ہے جو یہاں غلبہ پائے ہوئے ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ ان کی حکومت ہو، ان کا اقتدار ہو، ان کو طاقت ملے۔ یہ بنی اسرائیل جو یہاں ہمارے محکوم ہیں، ان کے اندر یہ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں نکالنے کے لیے یہ اسکیم بنائی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا، تمہاری اس تہذیب کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تمہاری تہذیب ہے، جو تمہاری شناخت ہے، تمہارا فخر ہے، تم نے دنیا کو یہ تہذیب دی ہے۔ جس طرح اس وقت کی بڑی قومیں جن کو برتری حاصل ہے، وہ اپنی تہذیبی برتری کا زوم بھی رکھتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا کی تہذیبوں پر ان کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے اس کے لیے تمام اسباب خود ان کی تہذیب کے مثالی طریقے میں بھی موجود ہیں۔ مصر کی تہذیب بھی ایک بڑی تہذیب تھی۔ دنیا میں جو بڑی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں ان میں جس طرح ہندوستان کی تہذیب ہے، چین کی تہذیب ہے، اسی طریقے سے بڑی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب مصر کی تہذیب بھی رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ تو اصل میں تمہاری تہذیب کے لیے ایک چیلنج بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے لکھا یہ اسی طرح کی بات ہے جو ارباب اقتدار جب عوام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالعموم کہتے ہیں، یعنی عوام کے سامنے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم تمہیں آزادی دلوانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری تہذیبی روایات کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے اندر صحیح روح پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کلچر اور تمہاری ثقافت یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور جہاں مذہبی روایات ہوتی ہیں وہاں مذہب کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جو ارباب اقتدار جب عوام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالعموم کہتے ہیں، ورنہ معلوم ہے کہ برتر طریقے زندگی جس کا حوالہ دیا گیا ہے یہ اس وقت کی اشرافیہ ہی کے لیے تھا۔ مصر کی تہذیب کا اگر مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ترقی اور تہذیبی روایات کے اثرات عوام تک پہنچے ہوئے تھے، ان کو بھی بہتر سہولتیں میسر تھیں، ان کے شہر اور ان کی بستیاں بھی صاف ستھری تھیں، ان کو بھی زندگی کی سہولتیں میسر تھیں، بلکہ اشرافیہ ہی تھی۔ باقی سب لوگ اسی طریقے سے گاؤں دیہات میں محنت کش تھے، اور جس طرح ہمارے ہاں رہتے ہیں لوگ اسی طرح رہتے تھے۔ فرعونی تہذیب میں عوام کی حیثیت غلاموں اور کلیوں سے زیادہ نہیں تھی، یعنی عوام کا حال یہی تھا، لیکن عوام بھی جس طرح کی ذہنیت میں زندگی بسر کرتے ہیں اسی کو اپنے لیے فخر سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی تہذیب کا حوالہ دے کر جس کا اگر کوئی ظہور ہوا تھا مصر میں تو وہ اشرافیہ ہی میں ہوا تھا، ان کی ایرسٹوکریسی میں ہوا تھا، انہوں نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو یہ کہا کہ اس کا یہ خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًّا، سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، یعنی انہوں نے جادوگروں کو توجہ دلائی کہ بھائی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک مقابلہ ہوگا اس میں جو شکست کھا جائے گا وہ رسوا ہوگا اور جو فتح پائے گا اس کو انعام مل جائے گا۔ یہ فتح و شکست تو ایک تہذیب کی فتح و شکست بننے والی ہے، اس کے اثرات بڑے غیر معمولی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہلکا نہ لو بلکہ اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو اور پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو
کہ وقد افلح الیوم من استعلا، آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔ یعنی یہ فتح و شکست کا میدان ایک بڑا میدان ہے، یہ محض کوئی کھیل نہیں ہے کہ یہاں تم نے اگر شکست کھائی تو تمہیں شکست ہوگی۔ یہ اس قوم کی شکست ہے، یہ اس نظام کی شکست ہے، یہ اس تہذیب کی شکست ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو محسوس کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فرعون جو ایک بڑا بادشاہ ہے، اس کے اعیان و اکابر ہیں، اس کے امراء ہیں، اس کو مصر جیسے علاقے میں جو بڑا تہذیبی مرکز ہے اقتدار حاصل ہے، اس اقتدار کے اثرات گرد و پیش کی مملکتوں پر بھی ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ بڑی سلطنتیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے تو دنیا کا وہ دور ہے جس میں قبیلے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر آباد ہیں، اور زیادہ تر ایک دوسرے پر طاقت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی وجہ سے اسباب معیشت میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک قبیلے کے لیے اگر معیشت کے اسباب فراواں نہیں رہے، یا کسی جگہ پہ کوئی نخلستان ہے، پانی ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی، کوئی قحط پڑ گیا، تو یہ چیزیں دوسرے قبیلوں پر حملوں کا ذریعہ بنتی تھی۔ شروع میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن جب بڑی سلطنتوں کا دور آیا ہے، یعنی بستیاں بس گئیں، شہر آباد ہو گئے، خاص طور پر زرعی تمدن نے دنیا کا احاطہ کر لیا، تو اب ظاہر ہے کہ بڑی حکومتیں، یعنی چھوٹی حکومتیں پہلے وجود میں آنا شروع ہوئیں، پھر بڑی حکومتیں جن کو ہم سلطنتیں یا امپائرز کہتے ہیں، تو ان میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا امپائر قائم ہو جاتا ہے یا بڑی سلطنت قائم ہو جاتی ہے تو جو چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر دو ہی معاملہ کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان ملکوں کو بھی براہ راست اپنے تحت لے لیا جائے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب سوویت یونین میں حالیہ تاریخ میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو بہت سی مسلمان ریاستیں ہیں جو اب آزاد ہو چکی ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا تھا، تو براہ راست اپنا اقتدار بڑی سلطنتیں قائم کر لیتی تھیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو اتنی آزادی رہے کہ وہ اپنی اپنی حکومتیں قائم رکھیں، لیکن وہ ایک لحاظ سے نیم خود مختار بھی ہوتے تھے اور باج گزار بھی، یعنی جو کچھ بھی وہ اپنے ہاں ٹیکس اکٹھا کریں گے، لوگوں سے لگان وصول کریں گے، اس کا ایک حصہ اس بڑی سلطنت کو ملتا رہے گا، اور اس طریقے سے گویا وہ سلطنت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ حفاظت کا یہ طریقہ دور حاضر میں بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی بڑی سلطنتوں نے یا بڑی حکومتوں نے یا بڑی قوتوں نے اسی طریقے سے اپنا حلقہ اثر قائم کیا ہوتا ہے۔ اس میں اگر براہ راست حکومت کرنا ممکن ہو تو براہ راست ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو تو پھر بالواسطہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہندوستان پر نگاہ ڈالیں تو جب برطانوی سلطنت کا یہ معاملہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس وقت بھی وہ ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، لیکن ہندوستان میں برطانوی ہند بالکل الگ تھا۔ 570 سے غالباً زیادہ ریاستیں تھیں جن میں انہوں نے یہی نظام قائم کر رکھا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کی اپنی حکومتیں تھیں، ان میں ان کے اپنے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں ہی کا اقتدار تھا۔ جتنے داخلی معاملات ہیں وہ آزادی کے ساتھ وہی سنبھالتے تھے، ان کے ہاں قوانین بھی اپنے طور پر تھے، ان کی عدالتیں بھی اپنی تھیں، اسی طریقے سے جیسے حیدرآباد ہے، جس طرح جوناگڑھ ہے، جس طرح دوسری ریاستیں ہیں، یعنی یہ 570 سے کچھ زیادہ تھی۔ تو اتنی زیادہ ریاستوں میں یہی نظام انہوں نے آخر تک قائم رکھا۔ ان کے ساتھ معاملہ یہی تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی ضروری سہولتیں بھی بہم پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تعدی سے ان کو محفوظ بھی رکھتے تھے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سلطان کے زیر سایہ حکومتوں کا نظام چلتا رہتا تھا۔ تو یہی چیز اس وقت بھی دنیا میں قائم کی گئی ہے، یعنی بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیتی ہے، انہوں نے ایک عالمی نظام بنا دیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ یہی کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنی داخلی خود مختاری کو ایک حد میں برقرار رکھیں۔ کچھ ادارے بنا دیے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی جاتی رہتی ہے، اور پھر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لحاظ سے یہ بڑی طاقتیں معاملہ بھی کرتی ہیں، خود ان میں کبھی کبھی کشمکش بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں زیادہ بڑے وسائل ہیں ان تک رسائی کے راستے بھی کھلے رکھے جاتے ہیں، اور دنیا کا نظم ایک اس طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ یہی دنیا میں ہمیشہ سے ہے، اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی دنیا میں نہیں آ سکی، اور یہی نظام چل رہا ہے۔ بڑے فلسفی اس کا خواب دیکھتے رہے ہیں،
ہمارے آخری زمانے میں برٹن رسل ساری زندگی یہی تمنا کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے عالمی نظم وجود میں آ جائے اور اس کی بنا انصاف ہو، برابری ہو، لیکن یہ خواب ہے، ان میں سے کوئی خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ ابھی تک یہی نظام چل رہا ہے۔ تو مصر میں بھی یہی صورتحال تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ایک تہذیب ہے، ہم نے ایک مثالی طریقے زندگی اختیار کیا ہے، اس کو ہم نے بام عروج تک پہنچا دیا ہے، دائیں بائیں کی ریاستوں پر بھی ہمارا خصوصی اقتدار ہے، اور اس طریقے سے ہم نے ایک بڑی تہذیب قائم کر دی ہے۔ یہ لوگ اس کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ اس کا لحاظ کر کے انہوں نے جادوگروں کو بھی، جو ان کے خیال میں اسی فن کے ماہر تھے جس فن کی برتری کی بنیاد پر ان کے خیال کے مطابق یا جس طرح کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، موسیٰ و ہارون نے ان کو چیلنج کر دیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا اپنی تدبیریں اکٹھی کرو، ذرا متحد ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ بڑا مقابلہ درپیش ہے، لہٰذا اس مقابلے میں ایسا نہ ہو کہ ہماری تہذیب کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ یہ تقریر انہوں نے کی۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں تقریریں ہو گئیں، یعنی سیدنا موسیٰ نے بھی اپنی دعوت پیش کر دی اور انہوں نے بھی جواب میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ اب جادوگر میدان میں آ گئے، یعنی مقابلہ شروع ہوا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ ہم پہلے پھینکتے ہیں۔ یہ عام طور پر اس طرح کے مقابلوں میں ہوتا ہے، اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہل کرنے کے لیے دوسرا ہمیں موقع دے دے، اس لیے کہ پہل میں آپ دوسرے کی طرف سے کسی اقدام کی مروبیت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ بارہا دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں کھیل بھی ہوتے ہیں تو اس میں یہ اسی روایت کے تحت ٹاس کیا جاتا ہے، یہ طے کرنے کے لیے کہ پہل کون کرے گا۔ تو اس زمانے میں بھی اور ان معاملات میں بھی یہ روایت تھی کہ اگر پہل کرنے کا موقع مل گیا تو لوگوں پر بھی ایک اثر ہوگا، ایک برتری بھی ہوگی، اور اب دوسرا اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرے گا، یعنی اس کے لیے چیلنج الٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے موقعوں کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے، خواہش اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ پہلے اقدام کریں گے یا ہم کریں گے؟ ہم پہلے پھینکتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ بات انہوں نے یعنی جادوگروں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی۔ ایک ہر شعبے کی پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہے، تو اس کے تحت انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھیلوں میں بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے یا ایک اسپورٹس مین اسپرٹ رہنی چاہیے، لوگوں نے کھیلنا ہے تو اس کے کچھ قاعدے ضابطے ہوں گے، تو اس کو پیشہ ورانہ اخلاق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے پیشہ ورانہ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی، لیکن جملے کا اسلوب ایسا ہے کہ ان کی یہ خواہش صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہی پہل کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، لیکن اس میدان کے جو اخلاقیات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھا جائے۔ وہی پہل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ابتدائی میں حاضرین کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیں۔ اس طرح کے مقابلوں میں پہل کا موقع مل جائے تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ذرا بتا دیجئے، پھر ہم اقدام کریں گے یا آپ اقدام کریں گے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، پھر میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں، یعنی تمہارے پاس تو دنیا کے ذرائع ہیں، تم نے جو کرنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے، اور مجھے جو کرنا ہے وہ اصل میں مجھے نہیں، میرے پروردگار کو کرنا ہے، تو اس لیے تم نے ہنر دکھانا ہے اور اس کا کوئی زوم ہے، پورا کر لو، پہلے تم ہی اپنے ہنر دکھاؤ۔ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ یہ عام طور پر اگر آج جادوگروں کے کوئی مظاہرے حقیقی جادوگروں کے دیکھے ہوں تو اسی طریقے سے ابتدا کرتے ہیں۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے استعمال ہوا ہے، تو ان کے ہاں یہ پھر ایک تعبیر بن گئی کہ پھینکو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے ابتدا ہونی چاہیے، اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔
تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، القاء کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، بلکہ تم ہی پھینکو، یعنی تم کو موقع دے رہا ہوں میں، اپنا ہنر دکھاؤ، جو کرشمہ تمہارے پاس ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے پھینکا، یعنی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے جب اسی طریقے سے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یکا ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یعنی انہوں نے کچھ رسیاں پھینک دیں، کچھ لاٹھیاں پھینک دیں، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس جادو سے لوگ متاثر ہوئے یا فرعون کے سامنے یہ چیز آئی، موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ان کے سامنے بھی یہی تصویر آ گئی، ایسا ہی لگا، انہوں نے بھی یہی محسوس کیا۔ قرآن نے اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کیا، یخیل علیہ، یعنی کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ انسانی تخیل ان کی گرفت میں آ گیا، یعنی انسان کا جو چیزوں کو دیکھنے کا معاملہ ہے اس پر گرفت ہو گئی۔ اسی کو عام طور پر اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے اس فن اور اس علم میں کہ جادوگر نے نظر بندی کر دی، تو یہ اسی کو قرآن نے بیان کیا، یخیل الیہ من سحرہم، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں، یعنی یہ صورتحال بن گئی، گویا مجمع کی جو بصارت کی طاقت ہے اس پر ان کا جادو اثر انداز ہو گیا، اور وہ لاٹھیاں جو لاٹھیاں ہی تھیں، وہ رسیاں جو رسیاں ہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چل رہی ہیں اور گویا ایک طریقے سے زندہ ہو گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا جادو، اپنا ہنر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے پھینکا تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ میں نے اس کے تحت حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، یعنی یہ اطلاع ان کو مل چکی تھی کہ ان کے ہاں جس چیز نے فرعون کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ لٹھیا پھینکتے ہیں تو وہ جیتا جاگتا اژدہا بن جاتی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اژدہا وژدہا کیا بننا ہے، یہ بھی ہماری طرح جادو کا زور دکھاتے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں فرعون کو، اس کے درباریوں کو یہی نظر آتا ہوگا کہ یہ سانپ بن گیا ہے۔ اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کے جادو کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی یہ مظاہرہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھا دیا۔ اسی طرح سے وہ لہرا رہی تھیں، اسی طریقے سے نظر آ رہی تھیں، لیکن قرآن نے یخیل الیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، یعنی جادو کے اثرات، اسی طرح شیاطین کے اثرات، نفسی علوم کے اثرات، یہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ خود انسان پر، یعنی انسان کے شعور کی ساخت پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے حواس متاثر ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یخیل الیہ کے الفاظ سے یہ بات واضح کی ہے کہ جادو کی یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ تو عام طور پر جادو اس طریقے سے دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ لوگ بھی متاثر ہوئے، فرعون بھی، اس کے امراء بھی، اور خود سیدنا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون بھی، انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ایسا ہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، انسان انسانی ہوتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، تو کچھ دل ہی دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس اسلحے سے مسلح کر کے بھیجا تھا، لیکن یہ جادوگروں نے بھی وہی کچھ کر دکھایا ہے جو میں اپنے پروردگار کی طرف سے اس معجزے کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، میں نے وضاحت کی ہے یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے
کہ پیغمبر بھی انسانی ہوتے ہیں، ان کی بشریت کہیں ختم نہیں ہو جاتی، ان کو بھی وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی ہے، ان کو بھی رفع حاجت کرنی ہوتی ہے، ان پر بھی اندیشے طاری ہوتے ہیں، وہ بھی کسی چیز سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خطرات کا ادراک ہوتا ہے، اور جس طرح انسان سوچتا ہے وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ ان کے بارے میں جس طرح قرآن مجید نے جگہ جگہ توجہ دلائی کہ یہ اللہ کی معیت ہے اور یہ اس کی طرف سے آنے والی وحی اور اس کا پیغام ہے جو امتیاز پیدا کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ عام انسانوں سے مختلف کوئی مخلوق بن جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی ان کے دل میں کچھ اندیشہ، کچھ خوف سا پیدا ہوا تو ایک وقتی ہراس کی کیفیت بھی انہوں نے محسوس کی۔ یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے جو اسی طرح کی ہو جائے گی جیسی وہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی جادوگر اپنے ہنر تو دکھاتے رہتے ہیں لیکن بعینہ ہی وہی کام کر ڈالیں گے جو میں کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک وقتی ہراس ان کے دل میں پیدا ہوا۔ فوراً اوپر سے فرمایا گیا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی فوراً تسلی کی وہی نازل ہوئی، اوپر سے ان کو بتایا گیا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ابھی ہوا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کیا کرو؟ ارشاد ہوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی تمہاری لٹھیا زمین پر ڈال دو۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج سانپ بنے گی اور سانپ بن کر مقابلے میں دکھائے گی، نہیں، تلقف ما صنعوا، یہ ان کے اس جادو کو نگل جائے، اس کا اطمینان رکھو، بس پھینک دو اس کو۔ تلقف ما صنعوا، اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، یعنی اس میں کوئی سانپ نہیں بنا، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اطمینان رکھو، یہ صرف متخیلہ پر اثر ہے، یہ چشم زدن میں ختم ہو جائے گا، تم اپنی لٹھیا پھینک دو اطمینان کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ یہ جادوگر حضرات اپنی ایک حد رکھتے ہیں، اس کو واضح کیا، انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھو وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، آگے بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے، یہ سمجھ لو کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو اپنی مائیت عطا فرماتا ہے، اور یہ علوم، یہ فنون، یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، یہ تو اس پروردگار کی بخشی ہوئی ادنا چیزیں ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کے مقابلوں میں جیت سکتے ہیں، ہار سکتے ہیں، تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقابلہ کسی فن کا یا کسی علم کا مقابلہ نہیں ہے، اس میں تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار کھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی، یعنی حق ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ استدلال میں سامنے آ جائے تو انسان کے اندر اگر ضد اور ہٹ درمی نہ ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے وجود کی ہر چیز سجدہ ریز ہو گئی۔ یعنی استدلال میں بھی یہ طاقت ہے، جس طرح حق کا مشاہدہ کرا دیا جائے، یعنی کسی معاملے میں کوئی اختلاف تھا اور ایک چیز مشاہدے کے طور پر سامنے لا کے کھڑی کر دی گئی تو آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ یہی صورت استدلال میں ہے، اور یہی پروردگار کی طرف سے جب اس کی معیت کا ظہور ہوتا ہے، معیت یعنی میں ساتھ ہوں، جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ سیدنا
موسیٰ کی دعوت کو جو چیلنج درپیش ہوا وہ یہاں زیر بحث ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ذمے ایک تو یہ کام تھا کہ وہ فرعون کو دعوت حق پہنچائیں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو صورتحال ہی بالکل تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں بھی قبول کرتا تو اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیں، بنی اسرائیل اب یہاں نہیں رہیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ انہیں فلسطین میں آباد کیا جائے گا، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک مرکز بنائیں گے اور اپنی قومی حیثیت سے دنیا والوں پر حق کی شہادت دیں گے۔ سیدنا یوسف کے بعد انتظار کیا گیا کہ وہ ایک پوری قوم کی صورت اختیار کر لیں، چنانچہ کم و بیش 500 سال تک وہ مصر میں رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پھر یہ ذمہ داری ان کو دی گئی۔ انہوں نے جب آ کر اپنی دعوت پیش کی تو فرعون نے کہا کہ تم اگر فی الواقع جہان کے رب کی طرف سے آئے ہو تو کوئی فرمان تقرر پیش کرو، کوئی نشانی، کوئی آیت۔ ہم کس طرح یہ یقین کر لیں کہ تم فی الواقع رب العالمین کے نمائندے ہو؟ اس موقع پر انہوں نے وہ دونوں نشانیاں پیش کر دیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ پورے مصر کے جادوگروں کو بلا کر ان نشانیوں کا ابطال کیا جائے، یعنی یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ کوئی نبوت نہیں ہے، یہ کوئی معجزات نہیں ہے، یہ کوئی خدائی عمل نہیں ہے، یہ اسی طرح کے ایک فن کا مظاہرہ ہے جیسے جادوگر کیا ہی کرتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ اچھی بات ہے، پھر کوئی میلے کا دن منتخب کر لیا جائے۔ لوگ اس طرح کے موقعوں پر جمع ہوتے ہیں، پہلے سے بھی انتظار ہوتا ہے کہ فلاں دن آئے گا، بڑی تقریبات ہوں گی۔ اس زمانے کے لحاظ سے لوگ دیہات سے بھی آ جاتے تھے، گرد و پیش کے علاقوں سے بھی آ جاتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا اس کو گویا علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے لیے ایک مظاہرے کی صورت مل جاتی تھی۔ یہی کیا گیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ ایسے ہی دوڑتی ہوئی دکھائی دیں جیسے سانپ دوڑتے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی ہراس کی نوعیت تھی۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کے جادو کا انتخاب کیا اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھا دیا۔ لیکن قرآن نے یخیل علیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سائنس کا علم بہت ترقی کر چکا ہے۔ سائنس کے علم کی ترقی میں بڑا کردار ان قوانین نے ادا کیا ہے جو مادے کے اندر اتر کر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ یہ قوانین جب دریافت ہو گئے ہیں تو پھر مادے میں چھپے ہوئے اسرار بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ہم ان کے مظاہر اب نئی ایجادات کی صورت میں دیکھتے ہیں جو بڑی حیرت انگیز ہے۔ اس وقت چونکہ ہم ان سے مانوس ہو چکے ہیں
تو اس لیے کوئی خاص تعجب نہیں ہوتا، لیکن اگر 200 سال پہلے کے کسی شخص کو اٹھا دیجئے اور اس کے سامنے ان کا مظاہرہ کر دیں تو یہ بڑے معجزات ہیں۔ وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کیسے ممکن ہے۔ نہ درمیان میں کوئی تارے ہیں، نہ کوئی رابطے ہیں، نہ کوئی تعلقات ہیں، آوازیں پہنچ رہی ہیں، تصویریں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہزاروں میل کے فاصلے سے لوگ ایک دوسرے کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، گویا لوگوں کی شبیہ کو زندہ شبیہ کی صورت میں جب چاہیں آپ چشم زدن میں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بے شمار پہلو ہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس زمانے میں مادے کے قوانین کی طرف تو لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں تھی، لیکن نفس کے قوانین بڑی حد تک دریافت ہو چکے تھے۔ تو نفس کے قوانین میں ایک علم جادو بھی ہے جو اس سے پیدا ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ وہ دور رہا ہے دنیا میں جس میں اس کا بڑا غلغلہ تھا۔ ہر جگہ اس فن کے ماہرین ہوتے تھے، شعبدہ باز بھی، اور بڑی حد تک انسان کی دیکھنے کی یا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے والے جادوگر بھی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ میدان میں آئے جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی محض یہ نہیں ہے کہ کوئی فریب کاری کر کے شعبدہ دکھا دیا، بلکہ فی الواقع نفس انسانی پر اثر انداز ہو جاتے تھے۔ اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یخیل الیہ، یعنی یہ نہیں ہوا کہ رسی سانپ بن گئی یا اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی آ گئی، بلکہ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جادو جس چیز پر اثر انداز ہوتا تھا وہ شے نہیں تھی، وہ نفس انسانی کی دیکھنے، سننے اور کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ہمارے جو ظاہری اور باطنی حواس ہیں وہ چونکہ دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں، ان پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک علم قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جادوگروں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اتارا، وہ بھی ایک نفسی علم ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے وہ علم لوگوں کو سکھایا تھا۔ اس وقت بھی اس کے بعض ماہرین جہاں تہاں مل جاتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں اس کا بھی بہت غلغلہ رہا ہے۔ اس علم کا اگر بہت گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں، جس طرح کے اس کے ماہرین بتاتے بھی ہیں، ان کی تصنیفات میں ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اگر ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ علم اس سے آگے بڑھ کر کسی شے کے آراز پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صفات کسی چیز میں ہوتی ہیں، جیسے ایک چیز یہاں ہے تو یہ اس کا ظرف ہے، وہ اس کی جگہ کو تبدیل کر دے گا، اس کا رنگ تبدیل کر دے گا، اس کی خوشبو تبدیل کر دے گا۔ اس طرح کی چیزیں نفسی علم کے ذریعے سے کرنی ممکن ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی کے ایک بڑے ماہر کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ سیدنا سلیمان کے دربار میں تھا۔ اس نے جنات کے مقابلے میں بھی اپنے علم کی برتری ثابت کی۔ جنات میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں 1500 کم و بیش میل کا فاصلہ ہے قوم سبا کا، میں وہاں سے اس کا تخت اٹھا لاؤں گا، اتنا ہی وقت لگے گا جتنے میں آپ کا دربار دوپہر کے بعد برخاست ہو جاتا ہے۔ لیکن اس شخص نے یہ کہا کہ میں اس کو چشم زدن میں لا دیتا ہوں۔ اس وقت بھی ہم انسانوں کی زندہ شبیہ چشم زدن میں منتقل کر لیتے ہیں۔ تو اسی نوعیت کا ایک علم اس کے پاس بھی تھا۔ قرآن نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا۔ تو یہ قوانین ہیں، مادے میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جائے تو وہ ایجادات پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اور نفس میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جائے تو چیزوں کے آراز پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی اسی طرح کے کرشمے دکھائے جاتے ہیں اور دکھائے جا سکتے ہیں۔
معجزہ اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے، اس میں شے اپنے جوہر میں، اپنی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر سانپ کو بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک مادی وجود ہے، اور مادے میں جو عناصر ہیں انہی کی ترتیب سے بن گیا ہے۔ اب تو ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ترتیب ہوتی ہے جس سے ان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں یا اس نوعیت کی کوئی چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، تو وہاں انہی کو ابتدا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ آخری درجے کی حقیقت ہوتی ہے۔ نفسی علوم میں آراز تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جادو میں، جس کو قرآن نے کہا ہے یخیل الیہ، یعنی ہمارے حواس پر وہ اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے کہ جیسے جادوگر چاہتا ہے ہم اس چیز کو ویسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں، درا حالانکہ نہ اس کے اراز میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، وہ رسیاں ویسے ہی رسیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کا ایک اجمالی سا ذکر میں نے اس موقع پر کر دیا تاکہ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ سمجھا جا سکے۔ چنانچہ اگر جادوگر کے مقابلے میں نفسی علم کا کوئی ماہر آئے گا تو وہ اس کو سمجھ لے گا، واضح ہو جائے گا اس پر کہ یہ میرے علم سے برتر چیز ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کا میں کرشمہ دکھایا کرتا ہوں۔ اور اگر معجزہ سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی تردد باقی ہی نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ در حقیقت کسی علم کے ماہرین ہی کا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ آ کے کرے گا تو سائنسدانوں ہی کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ آ جائیں اور اس کا جائزہ لے لیں، اور وہی بتا دیں گے کہ یہ اب ہمارے علم سے بالاتر چیز ہے یا ہمارے ہی علم کو کسی دوسرے طریقے سے استعمال کر لیا گیا ہے، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز معجزے کو معجزے کی حیثیت سے قبول کرنے یا رد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی نوعیت کا امتحان برپا کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے جب اس کا مظاہرہ کیا تو ایسے ہی لگا کہ جیسے رسیاں دوڑ رہی ہیں، وہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع کے اوپر سیدنا موسیٰ کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کے ساتھ ہدایت کی کہ والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا۔ نگل جائے گا یعنی یہ سارا جادو باطل ہو جائے گا، نہ آنکھوں پر وہ اثرات باقی رہیں گے، نہ لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے۔ وہ جو چلتی ہوئی رسیاں ہیں وہ ساکن ہو جائیں گی اور رسیوں ہی کی صورت میں نظر آئیں گی، اور یہ اژدہا ہے، اس میں تو حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، اور جب حقیقت تبدیل ہو گئی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکے گا، یہ فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ انما صنعوا کید و ساحر، یہ کوئی حقیقی تبدیلی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فی الواقع خرق عادت ہو گیا ہے یا اشیاء کی ماہیت میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے۔ انہو صنع کید و ساحر، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے۔ صنعوا کید و ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی جادوگر حق کے مقابل میں نہیں ٹھہرتا، کوئی باطل اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہاں کون بڑا جادوگر ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، کوئی فن سیکھ کے آ گئے ہیں، میں نے جب اس کے ماہرین کو بلا لیا ہے تو ان کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں نے وضاحت کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ایک خوف سا محسوس ہوا تو یہ محض وقتی ہراس تھا، اور ہر انسان جب کسی چیز کو اس طرح دیکھتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے جو اسی طرح کی ہوگی جیسے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس سے انہیں اندیشہ سا ہوا، اس لیے کہ انسان تو انسان ہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔
اسی مقصد سے اس فرق پر بھی میں نے ابھی گفتگو کی کہ جادو میں انسان کے حواس پر جادوگر اثر انداز ہوتا ہے، گویا ایک نفسیاتی اثر ہے جس میں جس طرح وہ چاہتا ہے چیزیں اس طرح نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی وہ آپ کو بظاہر ایسے دکھائے گا جیسے ایک درخت اگایا ہے، اس پر پھل آ گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ حواس ہی پر ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے جس میں آدمی یہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ غالباً وہی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا اس کے قریب چلے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ نفسی علم میں جیسے میں نے عرض کیا آراز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بڑی حد تک حقیقت کے قریب ہوتا ہے، اور معجزے میں چونکہ حقیقت یا جوہری میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کے سامنے ان میں سے کوئی علم بھی ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ حق کے سامنے آتے ہی ہر شخص پر واضح ہو جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ماہ نخشب کے مقابلے میں خورشید جہاں تاب نکل آئے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں نہیں بلکہ آج سے صدیوں پہلے، ایک کنویں سے چاند نکال کے دکھایا تھا جس کی روشنی کم و بیش 1-2 میل تک چلی جاتی تھی۔ اس طرح کا شعبدہ جب اس نے دکھایا تو لوگوں میں بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا، تو اس کے نکالے ہوئے چاند کو ماہ نخشب کہا جاتا ہے اس کے نام پر۔ تو ماہ نخشب لوگوں کو حیران کر سکتا ہے، اس سے کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر خورشید جہاں تاب طلوع ہو جائے، آفتاب نکل آئے، تو وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا مقابلہ وہاں ہوا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ منطق و استدلال سے دونوں کا فرق واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا کہ اب انہیں دلائل سے یہ بتانا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے تو ہاتھ میں وہ عصا دے دیا گیا تھا جس میں ہر چیز واضح تھی۔ چنانچہ اسی طرح کے جیسے خورشید نکل آئے تو ماہ نخشب کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہی معاملہ وہاں بھی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لٹیاں پھینکی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، اور وہی ایک اژدہا تھا جو اب سب کو نظر آ رہا تھا اور سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہوا۔ یہ جیسے ہی ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یعنی انہوں نے جیسے ہی یہ دیکھا، ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے فن کی چیز نہیں، نہ یہ کوئی شعبدہ ہے، نہ یہ کوئی نفسی علوم کی نوعیت کی چیز ہے، یہ کسی دوسرے جہان کی چیز سامنے آ گئی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے، یعنی عظمت کے اعتراف میں انہوں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دی۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی جب عصا پھینکا گیا اور اس نے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور ہر لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح کہ وہ حقیقت میں تھی، اور سارا طلسم نابود ہو گیا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یعنی ان کے فن کا آخری کمال وہی تھا جو وہ دکھا سکتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ اندازہ کر لیا کہ یہ ہمارے فن سے کوئی بالا تر چیز ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور جہان سے آئے۔ سارا طلسم نابود ہو گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت میں اس کے لیے الکیا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم و اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے، یعنی گویا بے اختیار سجدے میں گر پڑے، یعنی ان کو سمجھنے میں کوئی ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس کے سامنے آتے ہی ان پر واضح ہو گیا کہ یہاں معاملے کی نوعیت بالکل دوسری ہے۔ سحر و ساحری اور اس طرح کے دوسرے علوم کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یعنی میں آپ تو کسی فن کے اگر ماہر نہیں ہیں تو اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لیکن کوئی شخص اس فن کا آخری درجے کا ماہر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا فن کیا ہے، میرے حدود کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کہیں سے نکل کے آتا ہے اور وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے جادوگر یا سائنسدان کوئی معجزہ دکھا دے
اس کی نوعیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے. اس وقت کے جتنے ماہرین ہیں یا اس علم کو جاننے والے ہیں، وہ اگر سامنے موجود ہو تو وہ اعتراف پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس اعتراف عجز کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے بے اختیار کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چشم زدن میں حقیقت بالکل آخری درجے میں ان پر واضح ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. ایمان کا یہ اعلان ہمارے آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ فرعون کے سامنے ہوا ہے، اور فرعون تو اپنی خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ وہی تھا جو اس زمانے کے گاڈ کنگز کرتے تھے. یعنی بادشاہوں کو اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ وہ فلاں اور فلاں دیوتا کے اوتار ہیں، ان کو گویا ان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اسی دیوتا کی حقیقت کی تجسیم بادشاہ کی صورت میں ہو گئی ہے. اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ یا معبود اعلیٰ کہتا بھی تھا، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی پرستش بھی کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ زمین و آسمان کا اپنے آپ کو خالق کہتا تھا. اس حیثیت سے بادشاہ پیش کرتے رہے ہیں. تو یہ ہوا، یہ فرعون کی خدائی کو بالکل براہ راست چیلنج تھا. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا صاف انکار تھا، اس لیے کہ بادشاہی تو اس خدائی پر کھڑی تھی. تو خدائی کا بھی انکار کر دیا انہوں نے اور بادشاہی کا بھی انکار کر دیا، جسے ظاہر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اس کے لیے تو پھر آخری درجے کی حق پرستی ضروری تھی کہ وہ بھی اعتراف کر لیتا اور یہ کہتا کہ یہ سب طلسم تھا جو ہم نے بنا رکھا تھا. ایک طلسم وہ ہے جو جادوگروں نے دکھایا اور جب اس کی بیمائگی واضح ہو گئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا. ایک طلسم وہ ہے جو بادشاہوں نے بنا رکھا تھا یا اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں نے بنا رکھا تھا، وہ بھی باطل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کیا چیز ہے. لیکن اعتراف اتنا آسان نہیں ہوتا. چنانچہ جب اس کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار کر دیا گیا تو وہ بول اٹھا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے. یعنی یہاں سے اس نے بات شروع کی کہ اگر کوئی حق بھی واضح ہوا تھا تو بادشاہی میری، خدائی میری، پہلے میرے ساتھ تو بات کرنی چاہیے تھی، تم نے تو انتظار ہی نہیں کیا. یعنی خود ہی اعتراف کر لیا، سجدے میں پڑ گئے، اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں. تو اس نے اس کے بعد ایک ایسی سیاسی بات نکالی کہ اس کی داد دینا پڑتی ہے. اس نے کہا کہ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے یہ جادوئی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے. یعنی صاف معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی تھی. یہ تم لوگوں کا گرو ہے، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے ماہرین فن کے ہوا کرتے ہیں. اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. تم لوگ یہ طے کر کے آئے تھے کہ پہلے وہ اپنے جادو کو پیش کرے گا اور پھر تم آ کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، شکست ہو جائے گی اور اس طریقے سے تم لوگ اپنے گرو کے ساتھ ہم پر غلبہ پالو. تو یہ اس نے گویا سیاسی چال چلی اور پوری صورتحال کو اپنی طرف سے الٹ دینا چاہا. یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. چنانچہ میں اب اس جرم پر تمہیں معاف نہیں کروں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اچھا، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا. تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی. یعنی یہ تمہارا گرو ہے اور گرو بھی اپنے چیلوں کو سزائیں دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نے شاید اس کی کسی سزا سے ڈر کے یہ سازش اس کے ساتھ کر لی ہے. اب پتہ چلے گا کہ کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے. تو سزا کا اعلان بھی کر دیا. کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے میں نے وضاحت کیا، یعنی میری یا تمہارے گرو موسیٰ کی. اب یہ فیصلہ ہوگا.
یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو نفسی علوم کے ماہرین اپنے شاگردوں کی نافرمانی پر انہیں دیتے ہیں. یعنی اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ میں تمہارا یہ فن بھی چھین لوں گا اور تمہیں سزا بھی دوں گا. تم اس کے نتیجے میں یہاں آ گئے ہوگے، لیکن اب پتہ چل جائے گا میں بھی اس ملک کا بادشاہ ہوں، میری بھی ایک بڑی سلطنت ہے. اب میں تمہیں اس طرح کی سزائیں دوں گا، اور یہ سزائیں وہی بیان کی ہیں جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں دین میں بھی بغاوت کے لیے، دہشت گردی کے لیے اور اس طرح کے غیر معمولی جرائم جو معاشرے میں نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں، یہی سزائیں سورہ مائدہ میں بیان ہوئیں. اس طرح کے لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرو کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو اپنے جادو کے زور سے وہ انہیں کسی بڑی آفت میں مبتلا کر دے گا. اوپر جادوگروں کے جس اعتراف حق کا بیان ہے، اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ فرعون نے فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی ہے کہ سب تمہاری اور تمہارے گرو موسیٰ کی ملی بھگت ہے. اس نے ڈرا دھمکا کر، یعنی موسیٰ نے ڈرا دھمکا کر تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اب تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو. تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گرو کے سامنے شکست مان لو گے تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے. اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی جس کے خوف سے تم نے فتح و شکست کا یہ ڈرامہ رچایا. یہ فرعون نے کہا. استاذ امام لکھتے ہیں ہر چند یہ بات بالکل بے تکی تھی. فرعون خود اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں خود اپنی ہی لائی ہوئی فوج سے ہارا تھا، لیکن اس شکست کا اثر مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی بات تو آخر بنانی تھی. چنانچہ اس نے بنائی، اور داد دینی چاہیے کہ اس نے بڑی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا. اور کیا عجب کہ اس طرح وہ بہتوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو، لیکن حق کو اس قسم کی پرفریب باتوں سے نہیں دبایا جا سکتا. یعنی حقیقت واضح ہو گئی. جو لوگ سلیم الطبع تھے انہوں نے جان لیا. کوئی شک نہیں ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو بھی فریب دیا، اور ممکن ہے کہ اپنی اس سیاسی چال سے وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی فریب دینے میں کامیاب رہا ہو. تاہم یہ معاملہ یہاں ختم ہوا. اس کے بعد اور حقائق ہیں جو قرآن مجید نے اسی واقعے کی نسبت سے بیان کیے ہیں، ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں. قول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.